الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں جو اللہ کے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فقیر ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، غارمین ہیں، وابن السبیل ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یتیموں کو، مسکینوں کو زکوٰۃ ادا دینی چاہیے اور ان کو ہی یہ لگتی ہے۔ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو ہی صدقہ و خیرات لگتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس مال ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ اس کا مال اگر سونا ہے یا چاندی ہے تو نبی کریم سرکار فرماتے ہیں اس کو کل قیامت والے دن گرم کیا جائے گا اس مال کو، اور اس مال کے ساتھ اس بندے کی پیٹھ کو اس گرم جو سونا ہے یا چاندی ہے جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ اس کی پیٹھ کو جو ہے نا وہ ایسے گرم کیا جائے گا، اس کی پیٹھ کے اوپر وہ لگایا جائے گا حتیٰ کہ وہ بندہ تڑپے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جتنا اس بندے کا مال ہوگا اتنا ہی اس بندے کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا، پورے جسم کے اوپر اس کے نشانات لگائے جائیں گے حتیٰ کہ ایک ناخن کے برابر بھی جگہ کوئی باقی نہیں رہ جائے گی۔ تمام کا تمام اس کا جسم جو ہے وہ اس کے مال کے ساتھ اس کو داغ دیا جائے گا حتیٰ کہ ایک کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ جو ہیں وہ شیشے کی مانند تھے اور کمرے جتنا کمرہ بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور وہ شیشے کی طرح تھے۔ اس پیٹ کے اندر بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ دوڑ رہی ہے۔ تو گھوڑے آتے ہیں وہ ان کے پیٹوں کے اوپر سے گزرتے ہیں، ان کے پیٹ ٹوٹ جاتے ہیں، گھوڑے تب تک آگے چلے جاتے ہیں جب تک وہ واپس لوٹتے ہیں ان بندوں کے پیٹ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے پیٹوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تاکہ پیٹ ان کے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تو جبرائیل علیہ السلام سے جب سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔
کون ہے؟ جو سود کھاتے ہیں. سود کھانا. منکرین کے زکوٰۃ میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے بھی بارہا جو نمازی ہیں 5 وقت کے انہوں نے سنی ہوئی ہے. جو نئے چہرے ہیں ان کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کا نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیا تھا مسجد کی کبوتری. مسجد کی کبوتری. وہ ہر وقت مسجد میں رہتا تھا. 5 نمازیں بلکہ تہجد گزار بھی تھا. ایک دن وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ جو ہیں وہ مالدار ہیں، امیر ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ رزق کی زیادتی جو ہے وہ بندے کو خراب کرتی ہے، لہٰذا فقیر میں تجھے فقیر دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے پھر اصرار کیا، سرکار نے دعا فرما دی. اس بندے کی ایک بکری تھی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فرمانے کی وجہ سے بکریاں اور بڑھ گئیں، حتیٰ کہ اس کی بکریاں جو ہیں وہ مدینے کی وادی میں نہ سما سکیں. وہ مدینے سے باہر لے کر چلا گیا. جب بکریاں باہر لے کر چلا گیا تو آیات کریمہ اتری زکوٰۃ والی. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سالبہ کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ زکوٰۃ کی آیاتیں اتری ہیں، لہٰذا تم اپنے مال سے زکوٰۃ اٹھاؤ. تو صحابہ جب آئے تو وہ لوگ جو اس علاقے میں رہتے تھے ان سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ صحابہ نے فرمایا. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے جو اونٹ ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ نکال کر لے جاؤ، یہ ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے. تو جب سالبہ کے پاس گئے تو سالبہ کہنے لگا ہاں میں سوچوں گا پھر دوں گا. پھر وہ کہنے لگا یہ تو مجھے ٹیکس لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ ٹیکس لگتا ہے، لہٰذا میں سوچوں گا پھر کچھ کریں گے. تو ابھی صحابہ ادھر ہی بات کر رہے تھے، اللہ کے پاک حبیب نے ادھر بیٹھ کر فرما دیا کہ سالبہ ہلاک ہو گئی. سالبہ ہلاک ہو گئی. اس غیب دان نبی پہ میں صدقے جاؤں، ابھی صحابہ نے آ کر بتایا نہیں ہے. صحابہ ادھر بات کر رہے ہیں، سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ سالبہ ہلاک ہو گئی. تو جب صحابہ دوسرے لوگوں کا مال لے کر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دوسرے لوگوں نے زکوٰۃ دے دی ہے، سالبہ نے زکوٰۃ نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سالبہ ہلاک ہو گئی. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زار زندگی مبارک کے اندر اس سالبہ نے زکوٰۃ نہیں دی. پھر صدیق اکبر کا جب دور خلافت آیا تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آیا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ جس کی زکوٰۃ کو اللہ قبول نہ کرے، محمد رسول اللہ قبول نہ کرے، میں ابو بکر کون ہوتا ہوں اس کے مال کی زکوٰۃ کو لے جاؤں. آپ نے فرمایا لے جاؤ، میں تیرے مال کی زکوٰۃ نہیں لوں گا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا، پھر بھی وہ مال لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا. آپ نے فرمایا جس کی زکوٰۃ کو اللہ قبول نہ کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبول نہ کریں، صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی قبول نہ کریں، میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا؟ جاؤ لے جاؤ. حتیٰ کہ حضرت عثمان ذو النورین کے دور خلافت میں وہ مرتد ہو کر مر گئے. جب اس کے پاس مال نہیں تھا تو وہ 5 وقت کا نمازی تھا، مؤذن تھا. جب مال آیا تو فجر کی نماز گئی، بولو تو صحیح گئی. جب اور مال بڑھ گیا ظہر بھی گئی. جب اور مال بڑھ گیا عصر بھی گئی. جب اور مال بڑھ گیا تو مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی. حتیٰ کہ 8ویں دن آ کر جمعہ پڑھتا تھا وہ بھی گیا، سال کے بعد عید آ کر پڑھتا تھا وہ بھی گیا. اللہ مال کی زیادتی نے اور اس نے انکار کیا اللہ کے قرآن کا تو وہ مرتد ہو کر مر گیا. تو زکوٰۃ ادا کریں اپنے مال کو. یہ
بہت برکت والا مہینہ ہے، اس میں اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھے اور زکوٰۃ۔ اللہ رب العالمین میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں